اور اسی طرح یہ سمندر سے تمہیں فوائد مل رہے ہیں، تو مسخر کرنے کا معنی اور مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ میری بات سمجھے نا، ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تابع فرما کر دیا ہے کہ بس اب تم جو کہو گے بس وہی کچھ ہوگا۔ یہ اگر کوئی معنی سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ سب کچھ یہ کس کے حکم کا اب بھی پابند ہے؟ اللہ کی۔ یعنی اس کا یہ معنی بالکل نہیں لینا چاہیے، ہر جگہ اس کا معنی نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر انسان کے تابع کیا ہے، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر اور ایک حد تک، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ ساری زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ صحرا، دریا، یہ ہر چیز انسان کے تابع ہے۔ انسان کو تو اپنی سانس کے اوپر یعنی انسان کو کنٹرول حاصل نہیں ہے، کنٹرول حاصل ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ تو اپنی ایک سانس کا مالک نہیں ہے، اپنے دل کی دھڑکن کا مالک نہیں ہے۔ یہ دل اس وقت تک دھڑک رہا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو اس کی دھڑکن، اور جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک یہ سانس کا نظام جاری ہے، ساری ہے، اس وقت تک انسان کی جان۔ اور اسی کو کہتے ہیں امر ربی۔ امر ربی جو ہے وہ کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تو اپنی سانس کا، اپنے دل کی دھڑکن کا بھی مالک نہیں ہے، اس کو تو اس پر بھی کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ تو چاہے جائے کہ انسان یعنی آسمانوں کا اور زمین کا اور سمندروں کے اوپر انسان کا حکم چلے اور انسان کے وہ تابع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا ہے، ساری کائنات کو انسان کے فائدے پہ لگا دیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ سورج سے آج کتنی بجلی حاصل کی جا رہی ہے، یہ سولر سسٹم کے ساتھ کوئی تھوڑی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت کہ کیسی ٹیکنالوجی کہ انسان اس سے بجلی حاصل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو انسان کی خدمت پر معمور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے نا یہاں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ الذی سخر لکم، اور اگلی آیت میں بھی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاءِ، یہاں لام جو ہے نا، اس لام کو عربی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں لام انتفاع، اور لام انتفاع کا معنی کیا ہے کہ ایسا لام کہ جو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، یہ معنی ہے۔ تو کیوں بھائی یہ بات سمجھ آئی نا کہ سخر لکم کا پھر کیا معنی ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے انسان کی خدمت پر لگا دی، یہ معنی ہے۔ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ
بے امر ہی، فرمایا تاکہ چلے کشتیاں الفلک، یہ لفظ ویسے واحد ہے لیکن یہ یہاں بطور اسم جنس ہے، اور اسم جنس جو لفظ ہوتا ہے وہ جمع کا بھی معنی دے دیتا ہے، واحد کا بھی معنی دے دیتا ہے۔ تو کیا تاکہ چلیں کشتیاں فی ہے اس سمندر میں، بے امر ہی اس اللہ کے حکم سے۔ یہ جمع کی جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے کچھ فضل، یعنی اللہ کے فضل میں سے کچھ فضل جو ہے وہ تم تلاش کرو۔ اللہ نے اس لیے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر ایک بات بڑے غور سے ذرا سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سمندر والی نعمت کا ذکر کر کے تو آخر میں کیا کہا کہ یہ سمندر اور یہ سمندر سے متعلقہ تمام فائدے، اے انسان یہ تجھے کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت یہاں سے عقیدہ توحید کا ایک نقطہ سمجھایا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات عقیدے کے حوالے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کی جو نعمتیں ہیں یہ تمہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو لہذا جب یہ نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ بھلا اللہ کو تشکرون ہے نا آیت کے آخر میں۔ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے گن گائے جائیں، سمجھ آئی نا، اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے گن گائے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ معنی ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کا رد ہوا، ان کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا، ان کی تردید کی کہ جو اللہ کی ان عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہیں، یعنی وہ آسمان کے سورج کو استعمال کرتے ہیں، چاند کی چاندنی کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر سمندروں سے بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایسی مت مری ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنا دستگیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنا وہ یعنی نفع نقصان کا مالک، اور دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن وہ جناب گن دوسروں کے گاتے ہیں کہ میں فلاں کا ہی کھاتا ہوں، میں فلاں کی گن گاتا ہوں، میں فلاں کا ہی یہ سارا کچھ، یعنی کہ سب کچھ عطا اللہ کر رہا ہے، یہ نعمتیں اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو میری بات سمجھے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ رسول اللہ کے کرم سے چل رہی ہے نا یہ عقیدہ، یہ سب تیرا ہی کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ ہے نا عقیدہ۔ اور پھر یہ عقیدہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تو یہ ریڑیاں نہیں جو گلیوں میں پھرتی ہیں،
اور وہ کوئی چپس بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، یہ ریڈیو والے، اور ساتھ انہوں نے وہ لگایا ہوتا ہے اسپیکر لگایا، نعتیں لگائی ہوتی ہیں۔ تو اندر میں بیٹھا تو میں باہر نکلا، ایک آدمی نے نعت لگائی ہوئی کہ میں تیرا ہی کھاواں تے میں تیرے ہی گیت گاواں تے پھر کیوں نہ تیرا میلاد مناواں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خیر میں نے بڑے احسن طریقے سے میں نے اس کو باہر آ کر سمجھایا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، یہ گلیاں محلے، یہ جو آبادیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کا آدمی وہ آپ کی یہ بات سنتا ہے، آپ کی یہ ریکارڈنگ سنتا ہے، تو آپ کوئی ایسی چیز لگائیں کہ جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ مطلب ہے کوئی ایسی چیز لگا لیں کہ کوئی قرآن مجید ترجمے والی کیسٹیں مل جاتی ہیں، آپ وہ لگا لیں، اور وہ بھی آواز تھوڑی لگائیں، چلو کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو، اندر بیٹھا ہوا کوئی مریض کوئی کچھ۔ بہرحال اچھے انداز سے میں نے اس کو آ کر بات سمجھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے پیارے بھائیوں، سچی بات ہے کہ ایسی ذہن سازی پیچھے سے ہوئی ہے کہ وہ کسی صورت تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہے، جتنی مرضی معقول بات کر۔ خیر وہ وقتی طور پر اس نے بند کر دی، 2-4 گھر آگے گیا تو پھر اس نے لگا لی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کتنا غلط عقیدہ ہے کہ میں تیرا ہی کھاواں۔ میرے بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ کائنات کھا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کھاتے تھے؟ وہ تو اللہ کا کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی جب کھانا کھا لیتے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل لہ مخرجا۔ سمجھے نا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھا کر وہ اللہ کے گن گا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تو نے عطا کیا ہے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میں تیرے ہی کھاؤں تو میں تیرے ہی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عقیدہ ایک اسی طرح ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے ایک نعت بنائی ہوئی ہے کہ کالی کملی والے کی تو بات ہی نرالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ ہی سوالی ہے۔ کالی کملی والے کی تو بات ہی نرالی ہے، ایک دینے والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے والا ہے، اور سارا جگ ہی، سارا جگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ پسند کریں گے کہ قرآن کا ترجمہ لوگ پڑھیں گے؟ یہ پسند کریں گے؟ جن مولویوں نے عوام کو اس غلط عقیدے پر لگا دیا ہوا ہے، وہ مولوی پسند کریں گے کہ یہ ہماری عوام، یہ ہمارے مقتدی، یہ ہماری پبلک، یہ ہمارے سامنے جمعہ پڑھنے والے، ہمارے درس سننے والے، ہماری محفلوں میں آنے والے یہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں؟ کبھی بھی نہیں پسند کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو ان کو تو عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا، تو ہمارا وہ شرک کا سارا وہ یعنی نظام، وہ سارا جو تارے عنکبوت کی طرح کمزور عقیدہ شرک والا، وہ کدھر جائے گا؟ پھر ہماری وہ دکانداریاں، ہماری وہ سارے سلسلے، وہ ہماری اجارہ داری، اور وہ پھر ہمارے نذرانے، وہ سالانے، وہ ماہانے، وہ پھر سارا کدھر جائے گا؟ یہ اصل مصیبت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھ لو اللہ قرآن میں کیا سمجھا رہا ہے
کہ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے۔ تمہارے لیے کا معنی کیا ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، فرمایا سمندر کو، تاکہ چلے کشتیاں اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے کچھ فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کہ یہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی آیت کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ عقیدہ توحید کا پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ وہ جو لوگ مشرک تھے وہ اپنی ہستیاں، اپنی من پسند ہستیاں، یعنی اپنے اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں فلاں معبود دیتا ہے، فلاں ہستی دیتی ہے، فلاں ہمارا یہ سارا کچھ اس نے دیا ہے، یہ اس کا عطا کیا ہوا ہے، وہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے مسلمان جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، کوئی کہتا ہے علی نے دیا ہے، کوئی کہتا ہے حسین نے دیا ہے، کوئی کہتا ہے پنجتن پاک کی عطا ہے، کوئی کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی نے دیا ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے یہ مسلمان آج ان باطل شرکیہ عقائد میں کی دلدل میں آج پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ کلمہ نہ پڑھنے والے مشرکین بھی اسی طرح شرک کی دلدل میں تھے۔ فرق کوئی نہیں ہے، صرف فرق ایک ہی ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہ کلمہ پڑھتے، بس۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ عقیدہ سمجھایا کہ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ تمہارے پیروں نے، بزرگوں نے، یہ تمہاری ان ہستیوں نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا نہیں کی، اس نے مسخر نہیں، انہوں نے مسخر نہیں کی، کس نے مسخر کی ہے؟ اللہ نے۔ تو لہذا شکر بھی کس کا ادا کرو؟ اللہ۔ یہ عقیدہ توحید کا ایک پوائنٹ یہ رہے گا نا ذہن میں۔ اب آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، منہ، اپنی طرف سے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، لیکن کس قوم کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے۔ اللہ، کیسی کمال کی بات ہے۔ جو قوم ضد پر اڑی ہوئی ہے، جو قوم ہٹ درمی پر اڑی ہوئی ہے، جو قوم اپنی دھڑے بازی پر اڑی ہوئی ہے، تو ان کے لیے اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کے اندر نشانیاں کس قوم کے لیے؟ دیکھو کیسا جملہ ہے، یعنی ہٹ درمی والوں کے لیے، ضد پر اڑنے والوں کے لیے نشانیاں نہیں، نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے۔ جب وہ غور و فکر کریں گے، جب وہ کیا کریں گے؟ جب وہ غور و فکر کریں گے تو غور و فکر کرتے کرتے جب وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھیں گے کہ یہ اتنا بڑا سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، اور یہ کھیتیاں، یہ فروٹ، یہ سبزیاں، یہ اناج، اور یہ ساری لہلہاتی ہوئی یہ ساری کھیتیاں کھلیاں، یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، اور ان ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے۔ تو پھر اگلی بات ان کو سمجھ آ جائے گی، اگلی بات ان کو سمجھ آ جائے گی کون سی؟ کہ پھر شکر بھی اس کا ادا کرنا چاہیے، اور اس کا ہی شکر ادا کرتے کرتے پھر اس شکر کا اگلا حق یہ ہے کہ عبادت بھی اس کی کرنی چاہیے۔ تو بات سمجھ آئیے، شکر بھی اس کا ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہے یعنی توحید کا دوسرا پوائنٹ۔
اس آیت میں توحید کا دوسرا پوائنٹ کیا سمجھ آ رہا ہے کہ شکر ادا کرنے کے لائق بھی اللہ ہے اور عبادت کے لائق بھی کہ پھر سجدہ بھی اللہ کو ہونا چاہیے، رکوع بھی اللہ کو ہونا چاہیے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، قربانی بھی اللہ کے لیے دینی چاہیے، جانور بھی اللہ کے لیے ذبح ہونے چاہیے، پھر نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، چڑھاوے بھی اللہ کے نام کے چڑھنے چاہیے. سمجھے نا؟ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں نا تو ان کو یہ غور و فکر جو ہے نا وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچائے گا، ضرور پہنچائے گا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. سمجھ آئی؟ عبادت کے لائق صرف اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھے نا کہ عبادت بھی صرف اللہ کی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو ان دو آیتوں میں توحید کے ہمیں کتنے نکات سمجھ آئے؟ دو. ایک نقطہ کیا ہے کہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو جب داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے تو پھر شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا. آگی نا بات. ان کنتم ایاہ تعبدون ان کنتم ایاہ تشکرون. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ توحید کا سمجھ آیا کہ جب ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس شکر کے ادا کرنے کی سب سے اعلیٰ بہترین شکل یہ ہے کہ اس اللہ کی ہی عبادت کی جائے. اس اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی. فرمایا قل، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کیا فرما دیجئے کہ یغفروا للذین، کہ وہ معاف کر دیں. آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کن کو فرمانی ہے؟ ایمان والوں کو آپ نے یہ بات فرمانی ہے، ان کو آپ نے یہ بات کہنی ہے. کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دیں کہ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. اللہ اکبر. تو اب اس آیت کا ترجمہ پوری طرح سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایام اللہ سے کیا مراد ہے. دیکھو نا، یہی ہے نا کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. ایام اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ایام اللہ سے مراد ہے کہ انسانی تاریخ کے وہ دن، انسانی تاریخ کے وہ ایام، وہ خاص دن کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یا تو کوئی بہت بڑا خاص انعام کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر
اپنے کچھ بندوں پر کوئی خاص سزا نازل کی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ انسانی تاریخ کے وہ دن کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یا اپنے بندوں پر کوئی خاص انعام کیا ہے یا اللہ نے اپنے کچھ بندوں پر کوئی خاص سزا نازل کی ہے۔ تو جن دنوں میں اللہ کا انعام ہوا ہے وہ بھی ایام اللہ ہے، اور جن دنوں میں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نازل ہوئی ہے تو وہ بھی ایام اللہ۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ دونوں ہی کیا ہیں؟ ایام اللہ۔ کہ یا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ کی کوئی پکڑ آئی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انعام نازل ہوا ہے۔ بلکہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو ایک ہی دن وہ ایک انسانی طبقے کے لیے انعام کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور وہی دن دوسرے طبقے کے لیے سزا کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ بھلا کیسے؟ بھلا کیسے؟ ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینے کے اندر کچھ لوگ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو غرق کیا تھا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ تو وہ دن وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے کون سا دن ہو گیا؟ نجات کا دن، نجات کا دن۔ اور فرعون اور فرعونیوں کے لیے کیا ہو گیا؟ عذاب کا دن۔ دن ایک ہی ہے، وہ ان کے لیے نجات کا دن ہے اور ان کے لیے عذاب کا دن ہے۔ ایسا ہوا نا؟ تو اب یہ جو دن ہے یہ کیا ہے؟ یوم اللہ۔ یہ دن کیا ہوا پھر؟ یوم اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی اس خاص اہمیت کے پیش نظر اس دن کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ اللہ کا دن۔ کیا کیا ہے؟ منسوب کیا ہے اللہ کا دن، یہ اللہ کا دن ہے۔ ویسے تو سارے دن ہی اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے، ساری اونٹنیاں اللہ کی اونٹنیاں ہی ہیں، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے وہ قوم سمود والی اونٹنی کو کیا کہا تھا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ کس لیے؟ اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی دن، کیا خیال ہے کہ وہ ایک طبقے کے لیے انعام کا دن اور دوسرے کے لیے اچھا بدر کا دن جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے کیا تھا؟ فتح کا دن، اور مشرکین مکہ کے لیے کیا تھا؟ شکست کا دن۔ تو وہ بھی کیا ہے؟ یوم اللہ۔ بدر کا دن بھی کیا ہے؟ یوم اللہ۔ سمجھ آئی بات؟ تو میرے بھائیوں پھر یوم اللہ یا ایام اللہ، یوم واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ ایام، ٹھیک ہے نا؟ تو ایام اللہ اس سے وہ دن مراد ہیں کہ جن دنوں میں یا تو اللہ کا کوئی خاص انعام نازل ہوا ہے بندوں پر، یا وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ کی طرف سے کوئی خاص سزا نازل ہوئی ہے اللہ کے باغیوں پر۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ دن، ان دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایام اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے،
اب کیا مطلب ہوا کہ نہ وہ اللہ کے کسی انعام کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی کسی رحمت کی امید رکھتے ہیں، نہ وہ اللہ کے کسی عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں بھئی؟ جن کو نہ اللہ کی کسی رحمت کی امید ہے، نہ ان کو اللہ کے کسی عذاب کا ڈر ہے، تو یہ کافر ہی ہو سکتے ہیں نا، اور تو نہیں نا، مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان کو فرما دیں، کیا فرما دیں؟ کہ وہ معاف کر دیں۔ کن کو معاف کر دیں؟ ان لوگوں کو معاف کر دیں کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی نہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ ان کو اللہ کی کسی رحمت کی کوئی امید ہے۔ آپ ان لوگوں کو یعنی ایسے، یعنی یہ جو مراد کافر ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، یعنی اے نبی آپ ان کو فرما دیں۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کی جو کوتاہیاں ہیں، آپ ان سے درگزر کرتے رہے۔ جہاد کا حکم الگ ہے، وہ تو میدانوں میں ہوتا ہے نا، ویسے ان کی جو روزمرہ عام غلطیاں ہیں ان سے یعنی صرف نظر کرتے ہی رہنا چاہیے، یہ ہی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید سورہ آل عمران 186 نمبر آیت، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تمہیں ان کافروں کی طرف سے بڑے بڑے سخت قسم کے تانے ملیں گے، بڑی سخت تمہیں تان و تشنیع کی جائے گی، اور بڑے بڑے سخت جملے تمہیں ملیں گے، اور بڑی سخت باتیں تمہیں ملیں گی۔ لیکن اے مسلمانوں، تم نے ان کی باتیں سن کر تم نے جذباتی نہیں ہونا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ تو بھائیو پھر ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ ایام اللہ، ایام اللہ سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ کے دن، اور اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دن جن دنوں میں اللہ کا کوئی انعام نازل ہوا ہے یا اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا۔ اچھا، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، ان لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے کافر مراد ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ان سے کون مراد ہے؟ کافر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ تم نے ان کافروں کی باتوں میں آ کر جذباتی نہیں ہونا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ بات ہے، بلکہ تم نے زیادہ سے زیادہ درگزر والا معاملہ رکھنا ہے، برداشت والا معاملہ رکھنا ہے۔ خود میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث ہے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ قط، کہ اللہ کے نبی نے اپنے نفس، اپنے لیے، اپنی جان کی خاطر کبھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ معاف کر دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ معاف کر دیتے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور ایک کافر آ گیا اور اس نے آپ کی ہی تلوار پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار دیا، کہنے لگا کہ اے محمد بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے، یعنی میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو بغیر اسلحے کے ہے، اب میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، میں تجھے نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں تجھے اڑا سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں یعصمک منی، کہ اے محمد بتا اس وقت تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ. بس اتنا کہا، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار لرزی اور نیچے گر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی. اب فرمایا بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سمجھے نا؟ تجھ کو مجھ سے. تو وہ کیا کہتے ہیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو وہ ایسے وہ کھسیانی بلی کی طرح آگے وہ مسکرانے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا. میری بات سمجھے نا؟ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان لانے والے ان صحابہ کو، ان مجاہدین کو یہ تلقین کریں کہ وہ درگزر کر دیں، وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. مراد کافر، کہ کافروں کو معاف کر دیں. مومن جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا بھی رہتا ہے. فرمایا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ. اللہ اکبر. اچھا بھائی ایک بات ذرا توجہ سے سننا. یہ جو میں نے ابھی ایک بات کہی ہے، یہ جو ابھی ایک بات کہی ہے کہ ایام اللہ سے مراد انسانی تاریخ کے وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کی کوئی یا تو نعمت نازل ہوئی ہے یا اللہ کا کوئی عذاب. یہ جو میں نے ابھی یہ ڈیفینیشن کی ہے نا ایام اللہ کی، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں، یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کی بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر نہ ان کو ایام اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے. ان کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ ان کے سامنے ایام اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرما کر کہ بنی اسرائیل کے درمیان ایام اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آگے فرمایا وَأَيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ. اور ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں ہیں. یعنی جن دنوں میں اللہ کا کوئی خاص انعام ہوا یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص عذاب نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ ایام. آپ دیکھ لیں دن تو سارے گزرتے جاتے ہیں نا، لیکن جن دنوں وہ زلزلہ آیا تھا وہ ابھی تک لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ وہ 92 کا کتنا لوگوں کو یاد ہے. جن دنوں کوئی نہ کوئی اس طرح کا بڑا وہ سیلاب، تو جو اس طرح کے دن ہوتے ہیں وہ تاریخ انسانی کے اندر یادگار بن جاتے ہیں. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ یادگار. تو میرے پیارے بھائیوں یہ معنی ہے. تو جن دنوں اللہ کا کوئی انعام نازل ہوا ان دنوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یہی ہے نا؟ اچھا 10 محرم کا. اور جن دنوں اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا لا یرجون ایام اللہ. وہ آگے وہ ساری حدیث ہے کہ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کمال کی گفتگو کی، بڑی خوبصورت گفتگو. تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی نہ بے ساختہ کہہ دیا نہیں میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں. مطلب وہ اللہ کے نبی تھے نا، اس وجہ سے کہہ دیا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو آپ سے بڑا عالم دکھاتے ہیں. ایک بچہ ساتھ لے لو اور تھوڑا سا توشہ خانہ ساتھ لے جاؤ. توشہ دان، توشہ خانہ ایسے میرے منہ سے نکل گیا.
توشہ دان کوئی اپنے ساتھ وہ لے جائیں، کوئی وہ کھانے پینے کا سامان تو لے جائیں. تو اس طرح ساحل سمندر پر جائیں گے تو آگے آپ کو نا ایک بندہ وہاں ملے گا فلاں جگہ، جہاں آپ کے وہ تھیلے میں سے مچھلی نکل کر سمندر میں جائے گی، وہیں ایک بندہ تجھے ملے گا، جاؤ اس سے جا کر ملاقات کرو. تو اللہ نے بھیج دیا نا. تو یہ ساری حدیث ہے. تو اس میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایام کا تذکرہ کر رہے تھے، سمجھے نا. فرمایا لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ وہ بدلہ دے ایک ایسی قوم کہ جو اس چیز کا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی اگر وہ اچھے کام کرتے تھے تو اچھا بدلہ، اگر وہ برے کام کرتے تھے تو برا بدلہ. ایسا ہی ہے نا. اللہ نے قرآن میں دیکھ لیں، قرآن میں فرمایا جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور جنتیوں سے بھی یہ کہا جائے گا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. تو نیکوں کو ان کے اعمال کا نیک بدلہ ملے گا اور بروں کو ان کے اعمال کا برا بدلہ مل جائے گا. فرمایا لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ اس میں اللہ کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے؟ بھئی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا، اور اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی. اگر ہم آگے روزے آ رہے ہیں، روزے رکھیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہاں کلاس پڑھتے ہیں، کلاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ کس کا فائدہ ہے جی؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء، اور جس نے کوئی برا کام کیا فعلیہا، تو یاد رکھو اس کا وبال بھی اس کی جان پر ہی ہے. وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، کس کا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مار رہا ہے. فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سارے اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم سارے اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اچھا بھی ہم نے آج پہلی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے ان میں سے جو پہلی آیت ہے اپنے ایک بہت بڑی اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے. تو کوئی بھائی بتائے ہاں وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے آیت نمبر 12 میں ذکر کیا ہے؟ جی نہیں کس کو، وہ نعمت کون سی ہے؟ جی سمندر. یہ سمندر اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت بیان کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ دوسری جو آیت ہم نے پڑھی ہے 13 نمبر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر کیا ہے. اجمالی سمجھتے ہیں؟ یعنی اجمالی کا مطلب ہوتا ہے عمومی طور پر. تو وہ کون سی نعمتیں؟ جی زمین اور آسمان کی تمام چیزیں، یہ اجمالی ہو گیا. اچھا جی دوسری بات یہ بتائیں، اب اگلی بات کہ یہ بتائیں کہ ان 2 آیتوں میں ہم نے آج کے سبق میں توحید کے 2 عقیدے سمجھے ہیں. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں جی اب کیا ہو گیا؟ جی پہلا عقیدہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یہ تو 2 ہو گئے نا، آپ نے دونوں ہی بیان کر میں نے ایک کہا تھا. چلے بہرحال انہوں نے دونوں ہی بیان کر دیے ہیں
کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی، یعنی یہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اچھا، یہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو پھر عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ یہ دیکھیں نا، دو عقیدہ توحید یہاں پر ہمیں مل رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلا ایک سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ سمندر اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں۔ مسخر کر دینے کا معنی کیا ہے جی؟ خدمت میں لگا۔ ہاں، کیا کر دی ہیں؟ ان ساری چیزوں کو میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری خدمت پہ لگا دی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے تابع فرما کر دیا ہے۔ انسان کے تابع فرما تو اس کی ایک دھڑکن بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اچھا جی، اگلا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان زمین کے اندر نعمتیں ہیں، ان کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جی عرفان صاحب، ہاں، کن کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ایمان والوں کو ایک تلقین فرمائے۔ وہ ایمان والوں کو ایک تلقین فرمائے۔ وہ کون سی تلقین فرمانی ہے جی؟ معاف کر دیا کریں جن لوگوں کا اللہ کے اس کے عذاب اور اس کی، ہاں، جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، یعنی یہ شارٹ کٹ ہو گیا نا کہ جو ایام اللہ کی، ہاں، وہ پھر ہم اگلا سوال کرتے ہیں نا کہ ایام اللہ سے کیا مراد ہے، وہ تو ہمیں عبد الشکور صاحب بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایام ان کو کہتے ہیں جن میں کوئی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو یا کافروں کے لیے کوئی عذاب ہو۔ اچھا، یہ تعریف کیا ہم نے اپنے پاس سے کی ہے یا ہم نے یہ تعریف کہاں سے لی ہے جی؟ ہاں، یہ ایام اللہ کی تعریف، یہ ڈیفینیشن کس نے بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اچھا، ایام اللہ کی میں نے آج کے درس میں 2 مثالیں دی ہیں۔ 2 اللہ کے یوم میں نے آج بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا جی، ہاں، جب نجات ملی جی۔ دوسرا دن کون سا تھا؟ غزوہ بدر، یعنی وہ ایک ہی دن کافروں کے لیے شکست کا، عذاب کا، سزا کا، اور مسلمانوں کے لیے انعام کا۔ اچھا جی، اگلی بھائی بات یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے جی؟ اور اگر کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہے جی؟ وہ والے بھائی، انسان کو اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ العزیز بھائیو، ہم اگلا جو سبق ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 21 تاریخ۔